ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کی بالکل کاربن کاپی تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اب جن کے سینے میں اتنا نور ہو کہ نبی علیہ السلام اپنی نسبت منتقل کرنے کی خوشخبریاں دے رہے ہوں کہ کتنی اونچی ہستی ہوں گی وہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ شب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا، زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام کی بالکل عکس تھے، ان کا فوٹو کاپی تھے۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دونوں ہستیاں مدینہ جب پہنچیں تو مدینہ کے استقبال کرنے والے جو لوگ تھے ان کو مغالطہ لگ گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ دونوں میں سے پیغمبر کون ہے، یعنی آنے والے ان کی رفتار گفتار کردار بالکل ایک جیسا تھا، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ دونوں میں سے کون استاد ہے کون شاگرد ہے۔ وہ تو بعد میں جب نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر سورج کی شعائیں پڑی تو ابو بکر صدیق لانو رومال لے کر کھڑے ہو گئے سایہ کرنے کے لیے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آنے والے پوچھا کرتے تھے من منکم محمدہ، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اتنی تو مشابہت کامل ہوتی تھی کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا کون ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی کائنات کے سب انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے دلوں میں یہ بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو ساتھی زمین میں ہیں اور دو ساتھی آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں دو میرے وزیر ہیں ان کا نام ہے ابو بکر اور عمر، اور جو آسمانوں میں ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل۔ تو جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا یہ صحابہ کرام تھے، اس لیے صحابہ کرام سے دلی محبت کا ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو صحابہ کرام سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض کی دلیل ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو عادل ہونے کی سند عطا فرمائی، الصحابۃ کلہم عدول، چنانچہ صحابہ نے حدیث مبارکہ کی روایت کی۔
ایک حدیث میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ کہ ایک صحابی نے پوچھا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء سے مراد کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی، کہ جو لوگ میری احادیث کی روایت آگے کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ تو حدیث کو روایت کرنا ایک عظیم منصب ہے، اس لیے جتنے محدثین ہیں ان سے محبت رکھیے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی استاد حدیث ہے یا شیخ الحدیث ہے تو دل سے محبت کریں، ان کے سامنے اپنے دل کو جھکا دیں، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی مانند ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔